من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. دیکھیے روزانہ صبح 6 بجے الف ٹائم صرف چینل 1 نیوز پر. کس نے رچی سازش؟ کون بنا شکار؟ کس نے کیا ظلم؟ کون بنا قاتل؟ کس نے لوٹی عصمت؟ کون بنا حیوان؟ سبھی گتھیاں سلجھائیں گے ہم. دیکھیے تحقیقات سوموار سے شنیوار رات 10:30 بجے صرف چینل 1 نیوز پر. تعلیم، روزگار، تربیت، تہذیب، سیاست اور ثقافت. ہم دکھاتے ہیں سارے مناظر. ہماری خاص پیشکش منظرنامہ پیر تا سنیچر دوپہر 12 بجے صرف چینل 1 نیوز پر. پل پل بدلتی سیاست، ہر پل بدلتے مدے، سڑکوں پر ابلتا آکروش، سنسد میں مچتا کوہرام اور ہلچل ستا کے گلیاروں کی. ہر خبر پر ہے ہماری نظر، کیونکہ اسے بننا ہے آپ کا ایجنڈا. دیکھیے نیوز لائن میرے ساتھ سوموار سے شکروار رات 8 بجے صرف چینل 1 نیوز پر. آداب، میں ہوں جوتسنا اور ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام صدائے حق کے ساتھ. آئیے سب سے پہلے مزید چرچا کے لیے جڑتے ہیں ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر عرفان رسول جی سے، جو ہمارے اس پروگرام کے مقصد کے بارے میں بتائیں گے. تو کیا کہنا ہے رسول جی؟ وجود کائنات، جس طرح سے اس سلسلے کا آغاز ہوا ہے، اس سلسلے کی شروعات ہوئی ہے، ہم لوگ دوسرے اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں، یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا چرچا، ان کا ذکر، اور کہیں نہ کہیں منافقوں کے دل میں ان کا خوف، اور جس طرح سے خلفشار اور ایک ہنگامے کی شکل ہے یروشلم میں. جس طرح بادشاہ وقت بادشاہ ہروت کہیں نہ کہیں اندر سے کافی خوف میں ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ تخت و تاج چھن جائے گا، اور یہ سکہ رائج الوقت کی جو اس کی پوزیشن ہے اب عنقریب جانے والی ہے. لیکن وہ گھبرا کر اپنی عوام، اپنی رعایا، اپنی پرجا سے یہ کہتا ہے کہ تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، تم اس بات کی کوئی فکر نہ کرو، بادشاہ تو ہم ہیں. وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن وہی حقیقت سامنے آئے گی، وہی حالات سامنے آئیں گے، وہی منظر پھر سامنے ہے، وہی کیفیت پھر سامنے ہے کہ جس طرح سے نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکست ہوئی اور نمرود ناکام ہوا، اسی طرح سے بادشاہ وقت، سکہ رائج الوقت، جو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، وہ بھی اسی طرح ناکام ہوگا، ناکام ہوا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بادشاہ ہروت کی شکل کچھ ایسی ہے کہ وہ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش پر ان کو شدت پسند کہہ کر خطاب کر رہا ہے. جو لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، فی الحال کرشمہ کچھ اور ہے، قدرت کا نظام کچھ اور ہے، کلام وحی کچھ اور ہے. لیکن وہ لوگ
جو ظلم اور جبر کر رہے ہیں، جو بادشاہ کی حکمرانی کے قائل ہیں، جو بادشاہ کے ساتھ ہیں، وہ اس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ورغلانے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں، بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذرہ ذرہ سامنے ہوگا، قطرے قطرے پر انصاف ہوگا، عدل و انصاف کی بات ہوگی. وہی شخص جو سیاق و سباق کا قائل تھا، وہی شخص جو اپنی بادشاہت اور اپنی حکمرانی پر ناز کر رہا تھا، وہ اب اس ایک خواب کو دیکھ کر اس طرح کی اس پر کیفیت طاری ہے کہ وہ بار بار تنہائی میں یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح ہم سے تخت و تاج چھین لیں گے اور ہماری حکومت چلی جائے گی، ہماری سلطنت چلی جائے گی. لیکن عوام کے سامنے جب وہ قبیلہ اس کے سامنے آتا ہے جس پر وہ حکومت کرتا ہے تو اس سے یہ کہتا ہے وہ بادشاہ ہرود کہ تم فکر نہ کرو، تم پرواہ نہ کرو اور ہم نے انتظام کر دیا ہے. در پردہ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ پیدا ہونے والا یعنی جس کی پیدائش ہونے والی ہے اس بچے کو فوراً ماں کی گود سے اٹھا لیا جائے. یہاں سے اس کا ظلم ظاہر ہے اور جبر کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن قدرت کا نظام کچھ اور ہے، قدرت کے فیصلے کچھ اور ہیں، قدرت کی کوشش کچھ اور ہے اور قدرت کی مرضی کچھ اور ہے. تم آسماں کی بلندیوں سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے. تو اس زمین پر آسمان والے کی حکومت ہے، لیکن جس طرح سے وہ کوشش کر رہا ہے بادشاہ، اور اسے خوف اس بات کا ہے کہ اب بہت زیادہ دن تک وہ سلطنت پر قابض نہیں رہ پائے گا اور عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ شاید بادشاہ اب ظلم نہیں کر پائے گا. بالکل، اب بادشاہ ظلم نہیں کر پائے گا. تو کل آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی خبر سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہیں دوسری طرف بادشاہ وقت کی اس خبر کو سن کر خوف زدہ ہوتے نظر آئے. آئیے اسی سلسلے میں پھر سے بات کریں گے رسول جی سے. لیکن سب سے بڑا سوال رسول جی، جس طرح سے نظر آیا کہ حضرت مریم کے جس طرح سے جنگ کی بات کہی جا رہی تھی، ان کے آنے کے بارے میں کہا جا رہا تھا، لیکن ایک دم سے لوگوں میں مسیح کی بات کہی جانے لگی. اس مسیح جی میں عرض کروں، ایکچوئل کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں سلسلے کی ایک کڑی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش جو ہے حضرت مریم سے ہوگی، تو حضرت مریم کی آمد یا حضرت مریم کی پیدائش بھی ان کے لیے ایک مشکل دور کا سامنا اور ایک مشکل دور آنے کی ایک پیشکش ہے. اور اسے لگ رہا ہے، سب کچھ ان لوگوں کو خبر ہے، چونکہ یہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ راہبوں اور پیغمبروں کے آنے کی خبریں ایسے ہی ملتی رہتی ہیں، لیکن اس کو یہ لگ رہا ہے، اندر سے اسے اس بات کا علم ہو چکا ہے، اسے معلوم ہے، کیونکہ کسی نے آ کر بادشاہ ہروس سے کہا کیا اپنی کتابوں سے یہ ظاہر نہیں ہے، کیا عیسیٰ مسیح دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ اپنی کتابوں سے ظاہر نہیں ہے. ساری چیزیں پتہ تھیں کیونکہ دستاویز کی بنیاد پر، اسلامی تاریخ کی بنیاد پر ساری چیزیں خدا کی قدرت سے پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں. لیکن بادشاہ اس کو کیسے مان لیتا، ناحق پر چلنے والا صدائے حق کو کیسے مان لے گا، اور اس بات کی وہ کوشش کرتا رہا کہ اس کا جھوٹ، اس کا ظلم لوگوں پر جاری رہے. کیونکہ لوگوں کو اگر یہ خبر ہو گئی کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو کوئی اور ہے جو قدرت ہے، جو آسمان والا ہے، حکم تو زمین پر اس کا چلتا ہے اور اس کا حکم اب چلنے والا نہیں ہے. لیکن کوشش اس بات کی کرتا رہا کہ جو بھی بچہ ہو وہ ماں کی گود سے اس طرح اٹھا لیا جائے کہ پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ وہ کامیاب تو نہیں ہوگا، لیکن سازش تو کرے گا، کوشش تو کرے گا، کیونکہ دنیا اس کے سامنے صدائے حق کو بلند کرے گی اور صدائے حق کی جیت ہوگی. بالکل، صدائے حق کی جیت ہوگی. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے. تاکہ کاہنوں سے راستہ دریافت کرے، مگر ہم اسلحے کے ساتھ یہاں آئے ہیں تاکہ ہم آپ کے وفادار بن سکے. زکریا، اے پیغمبر خدا، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جو آپ حکم کریں گے میں قبول کروں گا. یہ عبادت گاہ کی لکڑیاں ہیں، دوسری لکڑیوں میں نہ شامل ہو جائیں. اے جناب زکریا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو حکم دیجیے. جناب زکریا، ہم آپ کی جانب آئے ہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے. ہم لہو کے آخری خطرے تک آپ کے ساتھ ہیں جناب زکریا. اپنے اوپر قابو رکھو، جوش مت دکھاؤ میرے ساتھیو. میرے دوستو، اے خدا کی عبادت کرنے والے مومنوں، آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟
तलवार इसका हल नहीं है। क्या इमरान ने ऐसा कहा था कि असलाह के साथ हर वक्त क़याम के लिए आमादा रहो? क्या हमें हुक्म नहीं है कि रूमियों को बुत परस्ती से रोकें और खुदा पर ईमान न रखने वालों को यहां से बाहर कर दें? क्या ये फरमान नहीं है कि खुदा की बरगुज़िदा कौम की हमेशा हुकूमत रहे इस सरजमीन पर? फिर कहता हूं भाइयों, जोश मत दिखाओ, खामोश हो जाओ ताकि एक राज की बात आप लोगों के दरमियान बयान करूं। ये तेज धार तलवार रूमी और यहूदी खुदा परस्त और मुशरिकों के खून को एक जैसा जमीन पर बहा देती है। फिर वो कौन सा असलाह है जो तुम्हें उठाना चाहिए भाइयों? वो असलाह जो तकवा और पाकीज़गी से तेज किया गया हो और मजलूमों की मदद कर सके। इस फजीलत को अपने अंदर परवरिश दो, दुश्मनियां मिट जाएंगी। सच्चाई के मकाम को पहचानो और मोहब्बत को बढ़ावा दो। दिलों को पाकीज़ा और रोशन करो। बहुत जल्द पूरी दुनिया पर गालिब हो जाओगे तुम। मेरे अजीज भाइयों, इस बात को हमेशा मेरी इस बात पर जनाबे ज़करिया, जनाबे ज़करिया, मैं आपके लिए एक अजीम खुशखबरी लाया हूं। वो दुनिया में आ गया? हाँ जनाब, मैंने अपने कानों से उसकी रोने की आवाज सुनी। क्या दिलनशीन आवाज थी। खुदा का शुक्र है, वो आ गया, मसीहा आ गया। इनको अभी पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। हाँ चलिए। क्या हुआ मेरे भाई? क्या सुनना चाहते हो? हमारे खानदान की इज्जत और आबरू खाक में मिल गई। क्या मतलब? मतलब ये कि पैगंबर की पेशन गोइयां ये वाकईन हमारे लिए वबाले जान बनने वाली है, ये समझ लो। अपनी जबान को लगाम दो और साफ साफ बात करो। बेहतर होगा आप खुद इस रुसवाई को देखें। झूठ, सब झूठ। जनाबी अरबाम, क्या हुआ? रुक जाइए। तो अभी देखा कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने लोगों को सदाए हक पर कायम रहने की हिदायत दी और आपसी प्यार मोहब्बत कायम रखने, नफरत और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की नसीहत दी। इस पर भी मजीद चर्चा करने के लिए जुड़ते हैं रसूल जी से। रसूल जी, जिस तरह की हिदायत दी गई हजरत ज़करिया की तरफ से, उस पर आपकी तरफ से चर्चा चाहिए। जिस तरह हकीकत तो एक ही है, सच्चाई तो एक ही है। सच्चाई का सामना करने वाले वो लोग जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो आजमाइशों के दौर से गुजरते हैं, जिनको इम्तहानात में मुब्तला किया जाता है, लेकिन आखिर में जीत जो है वो सच्चाई की होती है। फिर वही नमरूद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले एपिसोड और पहले सिलसिले और पहले सीरियल और पहली कड़ी से अगर हम लोग सबक लें तो वही हालात, वही मंजर सामने हैं कि बादशाह हरूद ये फैलाने और कहने की कोशिश कर रहा है, वो वरगलाने की एक कोशिश कर रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि पैगंबर की पेशीन गोई पर भी शक और शुबहा जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कलाम वही पर किसी पैगंबर को कभी शक नहीं हो सकता और ना उस पैगंबर के उम्मती को शक हो सकता है। लेकिन बताने और कहने की एक कोशिश की जा रही है और समाज को हावी करने की कोशिश की जा रही है और समाज को सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग काफी रुसवा हो रहे हैं। लेकिन ये वही लोग हैं
جو سامنے تو اس کے ساتھ ہیں لیکن بعد میں وہ بھی سوچتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ہروت خود اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ آخر یہ ہوا کیا اور کیا ہو رہا ہے اور قدرت چاہتی کیا ہے، لیکن عوام کے سامنے وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں پیش کر سکتا جس طرح نمرود نے کہا تھا کہ یہ تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں تمہاری بات کو مان لوں، حالانکہ بات کو وہ بھی شاید سمجھ رہا تھا لیکن سمجھنا اور ہے، ماننا اور ہے۔ تو اسی طرح بادشاہ ہرود یہ پھیلانے کی، کہنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی فوج کو مسلط کر رہا ہے، تمام راستوں پر پہرا لگا رہا ہے، اس بات کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اور سچے لوگ اب بھی حق پر چل رہے ہیں اور صدائے حق پر قائم ہیں۔ بالکل صدائے حق پر قائم ہے، لیکن اگر رسول جی بات کریں گے جس طرح سے باتیں نظر آئیں اور لگاتار مسیحی کی باتیں کی جا رہی تھی، پیغمبر کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن ایک لڑکی کے آ جانے سے جس طرح کی باتیں نظر آئیں، میں نے کہا سماج کو سامنے لا کر، سماج کو پیش کر کے اور سماج کے دباؤ کے تحت یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی پیشین گوئی کیا تھی۔ دراصل پیغمبر کی پیشین گوئی کا سلسلہ یہ ہے کہ حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش قدرت کے کرشمہ، قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے اس تاریخ اسلام میں، تو وہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کی یہ شروعات ہے، اس سلسلے کا یہ پہلا زینہ ہے۔ لیکن اب وہ لوگ ایسا لگتا ہے مایوس ہو رہے ہیں جو سماج کے دباؤ میں ہیں، لیکن سماجی اعتبار سے اور سماجی پہلو سے اس چیز کو دیکھنا غلط ہے، کیونکہ بادشاہ ہرود ظاہر بات ہے بادشاہ وقت ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی منافقانہ چال چل رہا ہے اور اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ پیغمبروں اور راہبوں کی آمد کے جو سلسلے اور پیشین گوئیاں کی گئی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آگے ایک کرشمہ جو ہم لوگ پیش بھی کریں گے، جو ہم لوگوں کے پاس تفصیل کے ساتھ، دستاویز کے ساتھ، تاریخ اسلام کی تمام شواہد کے ساتھ موجود ہے کہ یہ سلسلے کی ایک شروعات ہے، اور اس سلسلے میں حضرت زکریا نے دعا کی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ سارے اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کے علم میں یہ چیز آ چکی تھی، اور بادشاہ وقت بھی اس چیز کو سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت کے مورخین اور تاریخ داں اور جو ہسٹورین تھے وہ اس بات کو بتا چکے تھے، لیکن اس بات کو ماننا، کیونکہ بادشاہ وقت کا یہ کہنا تھا کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے اور یہ ہو گیا، لیکن اب بھی نیک بندے جو بظاہر کم نظر آ رہے ہیں لیکن وہ اس بات پر اٹل ہیں کہ یہ خدا کا کرشمہ ہے اور کلام وحی کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ آج بھی اس پر قائم ہیں جو حق پر چلنے والے ہیں۔ بالکل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن فی الحال یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ تعلیم، روزگار، تربیت، تہذیب، سیاست اور ثقافت، ہم دکھاتے ہیں سارے مناظر، ہماری خاص پیشکش منظرنامہ پیر تا سنیچر دوپہر 12 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اسی سلسلے کی اگلی حقیقت کی طرف۔ جھوٹ، سب جھوٹ۔ جناب اربام کیا ہوا؟ رک جائیے۔ جناب اربام آ گئے؟ ہاں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، خواہ مخواہ وقت ضائع ہوا۔ کسی بھی گھرانے سے پیغمبر کے آنے کی جھوٹی خبر نہیں آتی ہوگی۔ ہائے رے بدنامی، ہائے رے رسوائی، ہائے۔ فنوائل کی بیٹی، تم بتاؤ کیا ہوا؟ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جناب زکریا،
اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو کیا جواب دیں گے؟ سب کو سچ سے آگاہ کر دو. زیادہ دنوں تک یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی کہ عمران اور حنا کے گھر بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے. دنیا میں لڑکی پیدا ہونا ہر گھرانے کے لیے دکھ اور پریشانی کی بات ہے. جناب زکریا، عمران کی پیشن گوئی کا کیا ہوا؟ اس بدنامی کا کیسے سامنا کریں؟ اس سے کہو گھر کے دروازے بند رکھے اور خود بھی گھر سے باہر نہ نکلے جب تک کہ لوگ اس قصے کو مکمل طور پر بھول نہ جائیں، اور آس پاس کے لوگوں کا یہاں آنا جانا بند کروا دیں تاکہ جلیلہ کے لوگوں کا غصہ اس سے اور زیادہ بڑھ نہ سکے. خدا کی رحمت پر شک کر رہی ہو تم؟ اور خاندان کی آبرو کا کیا؟ آپ تو ابھی خاندان کی بزرگ شخصیت ہیں. میں خود لوگوں کو جواب دے دوں گا. اب جاؤ یہاں سے. عمران کی بیٹی ٹھیک ہے نا؟ ہاں خدا کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے. پر وہ بچے ہے کہاں؟ علی جناب سنیے. علی جناب سنیے. علی جناب صدقیہ سنیے. جناب میکائیل. کیا ہو گیا اس کو؟ علی جناب. وہ دیکھو کاہنوں بھی آ گئے. علی جناب صدقیہ. علی جناب. کیا بات ہے؟ کیوں گلا پھاڑ کر شور مچا رہے ہو؟ لوگ پیغمبر کے انتظار میں تھے، ان کے جنم کے انتظار میں تھے، لیکن باوجود اس کے لوگ واپس لوٹ گئے کیونکہ انہوں نے سنا کہ ایک لڑکی پیدا ہوئی. لیکن رسول جی فی الحال یہاں جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کی طرف سے جس طرح سے بات کہی گئی تمام چیزوں پر آپ کی طرف سے روشنی چاہیے. تاریخ کے اوراق میں پہلے آ چکا تھا، تاریخ شاہد ہے، لیکن وہ لوگ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، یعنی عیسیٰ مسیح کے اس سلسلے کی مخالفت کر رہے تھے، اس ڈائریکشن اور اس درس کی مخالفت کر رہے تھے جو پیشین گوئی پہلے ہو چکی تھی، اب ان کو فی الحال ایک موقع مل گیا ہے اس بات کی مخالفت کا، اور سماج کو سامنے لا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے بڑی دکھ کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. لیکن وہ زمانہ، وہ دور، وہ جہالت کا دور،
اسی جہالت کے دور کو دور کرنے کے لیے اور اسی ضلالت کے دور کو وقت کو دور کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی آمد، یعنی حضرت مریم سے ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوگی، جو یقیناً قدرت کا ایک نایاب کرشمہ، ایک بہت بڑا کرشمہ اور معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو سلسلہ تو وہی ہے، راستہ بھی وہی ہے، لیکن فی الحال لوگوں نے سماج کے دباؤ میں آ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، لیکن اس کا جواب تو پیغمبر اسلام سے ملے گا، کلام وحی سے ملے گا، تاریخ اسلام سے ملے گا اور سلسلہ آگے بڑھے گا۔ فی الحال یہ لوگ اس بات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف ان کے لیے جو بادشاہ وقت مسلط کر رہا تھا، کہ بادشاہ وقت کا یہ کہنا تھا کہ یہ افواہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی ایسے لوگ منتظر ہیں جن کو تاریخ کا علم ہے، جن کو پتا ہے یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں پہلے آ چکی ہیں، قرآن پاک مخاطب ہے، قرآن پاک میں یہ چیزیں آج آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں قرآن پاک میں ہیں۔ لیکن لوگ یہ بہکانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہوا، لہذا اب آپ اس بات کو نہ مانیں اور اس بات کو تسلیم نہ کریں کہ عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہوگی۔ لیکن قدرت کا کرشمہ تو کچھ اور ہی ہے، قدرت کچھ اور چاہتی ہے۔ عیسیٰ مسیح کی پیدائش حضرت مریم سے ہوگی، تو اس کی پیشین گوئی، یعنی یہ بات لوگ پیغام کے طور پر لوگوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت کم ہیں جو حق پر ہیں، وہ لوگ بظاہر زیادہ ہیں، سامنے ہیں جو ناحق پر ہیں۔ صدائے حق بلند کرنے والے بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر وہی ہوگا کہ جیت اور کامیابی حق کی ہوگی۔ بالکل، جیت اور کامیابی حق کی ہوگی۔ لیکن رسول جی اگر بات کہیں گے جس طرح سے حضرت زکریا کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوں گے، لوگوں سے وہ سب کچھ بتائیں گے، کیا یہ مانا جائے کہ جس طرح سے پیدائش ہوئی یہاں پر مریم علیہ السلام کی، اس بارے میں وہ لوگوں کو بتانے جائیں گے، یا پھر اس بارے میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ مریم سے آئیں گے؟ اس بات کو ظاہر کیا جائے گا۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، جن کو تاریخ اسلام کا علم ہے، جو دنیا اور کائنات کے وجود کا مقصد سمجھتے ہیں، جو کائنات کی وجہ سمجھتے ہیں، جو اسباب سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل سے کہا کہ یہ سلام سینہ بسینہ احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، تو سلسلے کی ایک شروعات، ایک کڑی، ایک کہیں نہ کہیں مسلسل یہ رابطہ تو پیشین گوئی کا جن لوگوں کو علم ہے، جن لوگوں کو پتا ہے، وہ اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن بظاہر سماج کل بھی دباؤ ڈال رہا تھا اور سماج آج بھی دباؤ ڈال رہا ہے۔ سماج تو وہی ہے، سماج بدلا ہے، لیکن سماج وہی ہے اور لوگ وہی ہیں، لوگوں کی ذہنیت وہی ہے، لوگوں کے سلسلے بھی وہی ہیں۔ تو اچھی بات کو ماننے والے لوگ دیر میں مانتے ہیں، لیکن مانتے ضرور ہیں، شاید وقت پر نہیں مانتے ہیں لیکن بعد میں مانتے ہیں۔ تو یہ سب مان لیں گے، سب کو یقین تھا اور سب کو یقین ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی اس سے انکار کر رہے ہیں۔ ماننا تو سب کو پڑے گا اور ماننا ہی ہے، اور آخر میں ان لوگوں نے حضرت مسیح کی پیدائش پر اس بات کو مان بھی لیا۔ لیکن شیطان ہر وقت ہے، برائی کرنے والے بھی ہر وقت موجود ہیں، تو اچھائی اور برائی کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو کامیابی اچھائی کی اور حق کی ہوتی ہے۔ بالکل، کامیابی اچھائی کی اور حق کی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ رسول جی اس مزید چرچا کے لیے۔ تو آج صدائے حق میں بس اتنا ہی، کل ہم پھر حاضر ہوں گے اس حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔